بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. And when your Rabb said to the angels, indeed I am going to place a successor on the earth. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو آیت ہے آیت نمبر 30، اس میں ہماری تخلیق جو ہے نا، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو والد تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی جو تخلیق کی. یہ تقریباً قرآن میں 7 دفعہ یہ قصہ آئے گا، یہ پہلی دفعہ بار ہے، مگر ہر دفعہ جب آئے گا ایک ڈفرینٹ سپن کے ساتھ، مختلف اس کے سبق ہوں گے، اس کے مختلف مورلز ہوں گے. تو یہ ایوولوشن اور قرآن کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آتا ہے. تو پہلا جو ہم نے دیکھا، پہلی جو چیز اللہ نے یہاں پہ ہمیں واضح کر دی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، سزا کے طور پہ نہیں بھیجا. اللہ نے خلیفہ بنا کے بھیجا، اور پہلے انسان کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. یہ جو تھا نا ایک فاربیڈن ٹری سے کھانے کا، جو پھل کے کھانے کا تھا، وہ سبسیکوینٹ ہوا. یہ مگر اللہ نے پہلے انسان کو خلیفہ کے طور پہ بنایا. They said, will you set in it someone who will cause corruption in it and shed blood while we celebrate your praise? تو اب یہ دیکھیں کہ فرشتوں نے جب اللہ نے بتایا ان کا کہ میں ایک سکسیسر یعنی کہ ایک خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہوں آسمان سے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو جا کے دنیا کے اندر جو ہے ایک فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم جو ہیں وہ تو تمہاری یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی یعنی کہ جو پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی وی سیلیبریٹ ہز پریز. تو یہ سوچنے کا انداز دیکھیں فرشتوں کا، کہ ان کو یہ نتیجہ انہوں نے نکال لیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ طاقت بھی دی ہے اور ایک اختیار بھی دیا ہے، ایک انتخاب کی جو اجازت ہے وہ بھی دی، آزادی دی ہے کہ انسان خود اختیار کر سکتا ہے. تو فرشتے اس پوائنٹ کے اوپر پہنچے کہ یہ جو ہے جب انسان کے پاس طاقت بھی ہوگی اور یہ فریڈم بھی ہوگی کہ وہ انتخاب کرے آزادی کے ساتھ، تو وہ غلط بھی استعمال کرے گا اور اس سے فساد ہوگا. ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے جنوں کو دیکھا جو انسان سے پہلے تخلیق ہو چکے ہیں. تو یہ فرشتوں کا ایک سوال تھا. یہ سوال کہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا اللہ کے ساتھ، کوئی مخالفت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے ایک سوال پوچھا، ایک ان کی تجسس آئے، کیوریوسٹی دی کہ اللہ یہ کیوں کیا، کیا اس کے اندر حکمت ہے. تو اللہ نے کیا کہا، قال انی عالم ما لا تعلمون. He said surely I know what you do not know. میں جانتا ہوں. یہ اللہ کا جواب آیا کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا چیز ہے. کہ یہ بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دیکھیے یہ انسان جو ہیں جو اللہ کو معلوم تھا کہ اس میں سے اچھے انسان بھی ہوں گے جو اللہ پہ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اور وہ اس اپنے عمل سے اور اپنے ایمان سے تصدیق کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کی. تو آپ یہ کبھی کبھی یہ سوچیں، جب ہم نیکی کرتے ہیں نا، کوئی نیک کام کرتے ہیں یا ایمان کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا کیا رتبہ ہوگا، کتنا رتبہ ہوگا ان لوگوں کا، ان کی سٹینڈنگ ہوگی جو کہ نیکی کرتے ہیں، اللہ کو کتنے پسند ہوں گے. اس لیے کہ وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں اپنے عمل سے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا انسان کو بنانے کا اور پھر دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنے کا، یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا. کس قدر عزیز ہوں گے یہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے. And he taught Adam the names of all of them, then presented to them to the angels and said, tell me the names of these if you are truthful. تو قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تخلیق کی، اور انسان جو ہے ایک لرننگ کریچر ہے، ایک سیکھنے والا کریچر ہے. تو پہلا علم جو انسان کو دیا گیا وہ اس دنیا کی نالج، اس کائنات کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو یہ علم جو ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، یہ اللہ نے علم دیا ہوا ہے، ہم تو صرف اس کو دریافت کر رہے ہیں. اوور مینی ایئرز لوگ دریافت کرتے رہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو تعلیم دینا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی، اللہ نے علم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. یہ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ یہ جو الرحمن ہے اس نے قرآن کو سکھایا. جتنی بھی دنیا کے اندر زبانیں بولی جاتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھا کے بھیجی ہیں. علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا سکھایا. یہ جو بولنا ہوتا ہے اسپیچ، یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اس لیے کہ یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ نے جو ہے، اللہ واز دا ٹیچر آف آر فادر. ہمارے جو والد تھے ان کے جو استاد تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. تو بڑی یعنی کہ اس سے انسان کو ہمیں یہ نہیں جاننا چاہیے کہ ہمیں کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے اپنے استادوں کی، یعنی استاد کا یہ مقام دیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی فرشتوں کے اوپر، وہ کیوں فضیلت دی؟ اس لیے کہ ان کے پاس سپیریئر نالج تھی، ان کے پاس علم تھا.
وہ جانتے تھے، وہ جو جانتے تھے صفت کی، چیزوں کی صفت کے بارے میں جانتے تھے کہ بادام اچھی چیز ہے، سانپ ایک بری چیز ہے، یہ صفت ہے ان چیزوں کی، یہ جاننا جو تھا. تو انسان جو ہے بڑا منفرد ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر ایک لرننگ کیپیسٹی ہے. یہ انسان کو جو ہے ایک بڑا سپیریئر یعنی اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے. دے سیڈ گلوری از فار یو، وی ہیو نو نالج except what you have taught us. Indeed you are the all knowing, all wise. یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کہا کہ فرشتوں نے اعتراف کیا اس کا کہ بھائی ہمیں تو اتنی علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہے وہ تو بالکل فرق ہے. تو انہوں نے یہ اپنا، اور اللہ نے فرشتوں کو بھی علم دیا، مگر فرشتوں کو کتنا علم دیا؟ جو ان کا کام ہے اسی حساب سے ان کو علم دیا. کوئی نہیں کہ جو فرشتہ ہے جو بارش لے کے آتا ہے اس کو بارش کے بارے میں علم ہوگا، جو ہماری زندگی لے کے جاتا ہے اس کو اس کے بارے میں علم ہوگا. مگر انہوں نے یہ تسلیم کیا، فرشتوں نے تسلیم کیا کہ ہماری بھی لمیٹیشن ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ دیکھیے فرشتوں میں کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. نور سے بنے ہوئے، ہم تو مٹی سے بنے، وہ نور سے بنے ہوئے، مگر ان میں کتنی ہیوملٹی ہے. یہ ہیوملٹی انسان کے اندر آنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی فرشتوں کی صفت آئے. He said, "O Adam, inform them of their names." And when he had informed them of their names, he said, "Did I not tell you that I indeed know the unseen of the heavens and the earth, and that I know whatever you disclose and whatever you conceal?" تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آگے پہنچایا. یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو جتنی بھی باقی تخلیقی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا اور پھر ان سے پوچھا اور انہوں نے آگے اس کو انسان کے اندر یہ بڑی کوالٹی ہے کہ نہ صرف ہم علم حاصل کرتے ہیں مگر اس علم کو ہم آگے پھیلاتے بھی ہیں. انسان جانور تک کو ٹرین کر لیتا ہے، یہ انسان کی ایک بڑی خصوصیت ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، حضرت آدم علیہ السلام دا بیسٹ آف دا کریشن، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا. آج بھی آپ یہ دیکھیں جن قوموں کے پاس علم ہے، دنیاوی علم ہے، کائنات کا علم ہے، جن کے پاس نالج ہے، وہ ہمیشہ اوپر رہیں گی. یہ دے ول آلویز بی دا رولر. تو یہ مٹیریل نالج جو ہے یہ ضروری ہے اگر انسان کو اس دنیا کے اندر خلیفہ بننا ہے اور لیڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی علم جو ہے نا وہ کفر یا سیکولر یا اسلامک نہیں ہوتا. ہر علم جو ہے چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ فائنینس ہو، سب یہ تمام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور یہ جن کے پاس یہ علم ہوگا وہی سربراہی کریں گے اس ملک کی. جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ جاہل رہ جائیں گے، وہ زوال میں چلے جائیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. And when he said to the angel, "Prostrate before Adam," they prostrated, but not Iblis. He refused and acted arrogantly, and he was among the disbelievers. یہ سجدے کو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا کوٹ ہے، وہاں پہ اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، میں نے جو انسان کی تخلیق کی ہے. یہ سجدہ شرک نہیں تھا، یہ سجدہ شرک نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو. تو اللہ کا حکم ماننا جو ہے نا یہی توحید ہے. چاہے وہ یہ بھی آپ دیکھیں نا، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کعبہ کے سامنے جا کے وہاں سجدہ کرو، نماز پڑھو. یہ کوئی شرک تھوڑی ہے. اس لیے کہ ہم کعبہ کی ورشپ نہیں کر رہے، ہم کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم تو رب آف کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں. دا رب آف کعبہ، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے یہ شرک نہیں ہے. تو پہلا گناہ ہم دیکھیں یہاں پہ جو بتایا گیا، جو کہ آپ نے شیطان نے کیا، وہ کیا تھا؟ وہ تکبر کا گناہ تھا. کہ یہ اس نے شیطان کو جو اللہ کے دربار سے نکلوا دیا، تکبر نے. تو دیکھیے اور یہ تکبر کیسے آتا ہے؟ یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر بھی ایک ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا کہ اپنے ایک عظمت کی جو ہے اس کو تلاش کرنا، ایک عظمت کو تلاش کرنے کی خواہش جو ہوتی ہے نا کہ ہر وقت لائم لائٹ کے اندر رہنا. یہ بھی کئی دفعہ جو ہے ایک شیطان کی ایک کوالٹی ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ. And we said, "O Adam, dwell with your wife in paradise and eat in it freely from wherever you wish, and do not approach this tree, lest you be among the unjust." اور یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اب جنت میں حضرت آدم اور ان کی بیوی کو رکھا، جنت میں بھیج رہا ہے. جانے سے پہلے جو نا آخر کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ دیکھو ایک نصیحت کر دی کہ اس درخت کے پاس مت جانا. ہر چیز حلال ہے اس جنت کے اندر سوائے یہ درخت. اور اللہ نے کیا کہا؟ ڈو ناٹ گو نیئر، اس کے قریب مت جانا. یہ نہیں کہا کہ تم اس کو کھانا مت، کہا اسے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ جب جاؤ گے قریب تو یہ بڑا فتنہ ہو جائے گا. سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ دیکھیے ہم بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں منع کی ہیں، ان کے قریب مت جائیں. اس کو اپنی نفس کا ایک ریسلنگ میچ مت بنا لیں دنیا کو، اس لیے کہ اگر ہم جائیں گے اس کے قریب تو پاؤں ضرور پھسلے گا. خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے.
شیطان نے بھی جو آ کے حضرت آدم کو اکسایا ہوگا جنت کے اندر، کیا کہا ہوگا؟ یہ نہیں کہا ہوگا کہ جا کے وہ پھل کھا لو، کہا ہوگا دیکھو یہ پیڑ ہے، اس کا اتنا خوبصورت پیڑ ہے، جاؤ اس کے چھاؤں میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے، کتنا اچھا ماحول ہے. اور وہ آہستہ آہستہ ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر، الٹیمیٹلی انہوں نے جو تھا وہ پھل کھا لیا، اور اس کے بعد جو تھا وہ سارا قصہ جو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہوا. تو یہ بڑی چیز ہے. تو دیکھیے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کیا کہا، اس کے قریب مت جانا، گناہ کے قریب مت جائیں. گناہ کے قریب جائیں گے پاؤں پھسلے گا. گناہ میں لذت ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی لذت ہوتی ہے بھائی. کون کہتا ہے کہ گناہ میں لذت نہیں ہوتی؟ مگر بات یہ ہے کہ اس کا جو گناہ کرتا ہے، گناہ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، مگر گناہ کا اثر جو ہے نا وہ پھر چلتا رہتا ہے جب تک انسان توبہ نہ کر لے. تو بالکل گناہ جو ہے اس کے اندر ایک ضرور لذت ہے، بٹ اس لذت کے قریب نہ جائیے گا. Then Shaitan caused them to stumble from it, and he dislodged them from what they were in. And we said, get down, being enemies of one another. On the earth shall be your abode and sustenance for a time. بڑا اہم جو سبق یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی سارا علم دیا، ورلڈی نالج دی. اس سے حضرت آدم علیہ السلام بچ نہیں سکے. وہ جو دھوکہ تھا اور جو چال تھی شیطان کی وہ بچا نہیں سکی. دنیاوی نالج سے یہ بچ نہیں سکے حضرت آدم علیہ السلام. تو ڈسپائٹ آف مٹیریل نالج وہ پھر بھی جو تھے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے. دین ایڈم ریسیوڈ سرٹن ورڈز فرام ہز رب، ہی ایکسیپٹڈ ہز ریپینٹنس. انڈیڈ ہی از آل ریلینٹنگ آل مرسیفل. قرآن کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بھائی معافی کیسے مانگتے ہیں. تو بات یہ کہ بھائی غلطی تو دونوں نے کی تھی، شیطان نے بھی غلطی کی، حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم کو کیوں توبہ سکھا دی اور شیطان کو کیوں نہیں سکھائی؟ شیطان کو بھی کہتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سکھا دیتا. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد شرمندہ تھے. ہی کمیٹڈ اے سن اینڈ دین ہی واز ashamed. غلطی کر، اور شیطان جو تھا وہ اس نے اصرار کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے تکبر کیا، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع بھی نہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے نا شرمندگی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف ٹرن ہونا یہ بڑی پسند ہے. کہ اگر غلطی ہو جائے، تم سے غلطیاں ہوں گی، ہم بھی جو ہے نا وی آر ویک، ہم سے غلطی ہوگی، ضرور شرمندہ ہوں. یہ توبہ جو بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے اندر اور توبہ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم بار بار گناہ نہ کریں. مگر توبہ یہی ہے کہ ہم گناہ کریں تو ہمیں اس پہ نہایت افسوس ہو، ہمیں اس پہ افسوس ہو. یہ نہیں ہو کہ ہمیں فخر ہو کہ دیکھو میں تو اپنی جوانی میں کیا کیا کرتا پھرتا تھا. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی توبہ کر لیں، یہ اس پہ فخر نہ کریں. پھر دوسری چیز توبہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں. وی لیو دیٹ آل ٹوگیدر، اور اپنا دماغ یہ کر لیں کہ آئندہ ہمیں موقع بھی ملے گا تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. وی سیڈ گیٹ ڈاؤن فرام اٹ آل آف یو. So when guidance certainly comes from me, those who follow my guidance, they shall have no fear nor shall they grieve. تو اللہ نے بتایا گیا جو میری ہدایت پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی کوالٹی کو امپروو کر دے گا. یہ اس دنیا کے اندر جو سکون اور خوشی ملتی ہے انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلتے ہیں. دنیا میں چاہے آپ کے پاس دنیاوی کمفرٹس نہ بھی ہوں، مگر امن اور جو ملے گا آپ کو وہ اسی سے ملے گا کہ جب آپ ہدایت پہ چلیں. But those who disbelieve and deny our signs, they shall be inmates of fire and they shall remain in it forever. O children of Israel, remember my blessings which I bestowed upon you, and fulfill my covenant that I may fulfill your covenant and be in awe of me. تو قرآن یہ بتاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے. ان کی کہانی اب یہاں پہ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی مگر انہوں نے اس ہدایت سے کا انکار کر دیا. یہ اس کے بارے میں بتایا. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسان کیے یہودیوں کے اوپر، بڑے احسان کیے، اور سب سے بڑا احسان تو یہی کیا کہ ان کے پاس اتنے نبی بھیجے، کتاب بھی بھیجی اور نبی بھی بھیجی، اور یہ کہا کہ بس اللہ سے ڈرتے رہو. اینڈ بلیو ان دیٹ وچ آئی ہیو سینٹ ڈاؤن کنفرمنگ دیٹ از ود یو اینڈ ڈو ناٹ بی دا فرسٹ ٹو ڈس بلیو ان اٹ اینڈ ڈو ناٹ سیل مائی سائنس فار اے پالٹری گین اینڈ بی ویری آف می اینڈ ڈو ناٹ مکس ٹروتھ وتھ فالسہڈ نار کنسیل دا ٹروتھ وائل یو نو. یہ مت کرنا ہاف ٹروتھ، آدھا سچ آدھا جھوٹ، یہ نہ کرنا. بس ان سے یہ کہہ دیا کہ اور لوگوں سے مت ڈرنا، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو. اینڈ اسٹیبلش پریئرز اینڈ گیو زکوٰۃ اینڈ بو ڈاؤن ود دوز ہو بو ڈاؤن. تو شریعت تو دیکھیں یہ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی بڑی ملتی ہوئی شریعت ہے. ان کو بھی یہی حکم دیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جھکو ان لوگوں کے سامنے. ول یو بid others piety and forget yourself while you recite the book and do you not apply any reason؟ کہ کیا بات ہے، why don't you walk your talk؟ جیسا کہتے ہو ویسا کرو.
یہی ان کو کہا جا رہا ہے. یہ بھی قرآن کا میسج ہے کہ جو ہے نا یہ اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ کہہ تو بڑی اچھی باتیں رہیں, کام سارے گندے کر رہے ہیں, برے کر رہے ہیں. یہ قرآن نہیں چاہتا. اینڈ ٹیک ریکورس ان پیشنس اینڈ پریئر اینڈ اٹ از انڈیڈ ہارڈ ایکسیپٹ فار دا ہمبل. قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو صبر کرو. صبر کی بھی مختلف ٹائپ آف صبر ہوتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے اوبیڈینس یعنی اطاعت کرنے پہ, ایک صبر ہوتا ہے فتنے کے اوپر. فتنہ ہے انسان کے پاس پتہ ہے کہ چیز, مگر یہ کہ انسان صبر کرتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے مشکلات کے اوپر, کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی بیمار ہو گئے, مشکلات آ گئیں, اس پہ صبر کرنا. ایک صبر ہوتا ہے اطاعت کا کہ اللہ کا حکم ماننا, دل نہیں بھی چاہ رہا مگر پھر بھی جو ہے انسان وہ کرے. اور یہ کون وہ کریں گے؟ جن میں انکساری ہوگی, جن میں انکساری ہوگی وہی یہ کریں گے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, those who are certain that they will meet their Rabb and they will return to him. تو یہ ظنہ جو ورڈ آتا ہے ان کو یقین ہے, strongest possible conviction ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے, اللہ سے ملیں گے, اور اس کے لیے there is no way around that. O children of Israel, remember my blessings which I bestowed upon you, and that I gave you an advantage over all nations. یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے, یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا, اللہ نے ان کو چنا. آج بھی آپ دیکھیں کیسے ذہین لوگ ہیں. آئنسٹائن ان میں سے, اسٹیون اسپیڈبرگ ان میں سے, تمام سائنس کی ترقی جو ہے یہودیوں نے کی ہے. جتنی انٹرٹینمنٹ, تفریح ہے, فائنانس ہے, جو چیز دیکھو, میڈیسن ہے, اس میں ایک نہ ایک جو ہوگا, اوپر جو ہوگا وہ ایک یہودی ہوگا. ہر جگہ میں کتنے ذہین قوم ہے, مگر یہ چاہتے تو دنیا میں بڑا امن کر سکتے تھے. اتنی ذہانت اللہ نے ان کو دی, مگر بہت خود غرض لوگ ہیں, بڑے سیلفش لوگ ہیں. سوائے قتل اور غارت اور بربادی کے انہوں نے دنیا میں اور کچھ دیا نہیں ہے. یہی کرتے ہیں اب بھی, آپ دیکھ لیں کیسے یہ کر رہے ہیں. تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. Beware of the day when no soul shall compensate for another, neither any intercession will be accepted from it, nor any ransom shall be received from it, nor will they be held. تو بنی اسرائیل جو تھے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ایمان لے کے آئے, مگر یہ کہ پھر آخرت کے پر ان پہ یقین نہیں تھا, ان کا ایک جو تھا کہ پکا ایمان نہیں تھا. تو اور ان کے غلط ان کے اندر ایک تاثر تھا کہ آخرت کے اندر ہم چونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے, تو آخرت میں بھی چنے ہوئے ہیں, ہم جو ہیں جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. اور دوسرا جو ان کے اندر یہ کنسیپٹ تھا نا شفاعت کا, کہ بھائی جو مرضی ہے دنیا کے اندر کرتے رہو, آخرت کے اندر کوئی آئے گا اور تمہیں جو ہے ہاتھ پکڑ کے دوزخ سے نکال کے جنت کے اندر لے جائے گا. یہ بڑا ڈینجرس, خطرناک چیز ہے اس کو سوچنا کہ ایسا کوئی کرے گا. قرآن اس کی بالکل نگیشن کرتا ہے. And when we delivered you from the people of Pharaoh, who inflicted a terrible torment on you and slaughtered your sons and spared your women, and in that there is a great trial from your Rabb. یہ بتایا جا رہا ہے جو آزمائشیں پڑی بنی اسرائیل کے اوپر کہ ان کے جو بچے تھے, بیٹے تھے, ان کو قتل کیا جاتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اسی وجہ سے ان کی نسل جو ہے وہ چلتی رہی, کبھی ایکسٹنکٹ نہیں ہوئی. And when we parted the sea for you and delivered you and drowned the Pharaoh clan as you looked on. تو یہاں پہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ان کی کہ دیکھو تم شکر گزار لوگ بنو. کاؤنٹ یور بلیسنگ کہ اللہ نے کتنی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں, اور کتنا ان کو سکون ملا ہوگا کہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جس نے ان پہ اتنا ظلم کیا, 400 سال تک فرعون ظلم کرتا رہا ان کے اوپر, 400 سال, رائٹ. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دن جو تھا ان کی آنکھوں کے سامنے جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو ڈبا دیا اور اس کو غرق کر دیا. یہ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے جہاں اس کو دیکھ رہے تھے سب کچھ ہوتا ہوا. تو یہ نعمت تھی, دیکھیے. اور یہ کیا تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی. کیا نعمت تھی کہ انہوں نے جب سمندر پہ وہ اپنا عصا ڈالا تو وہ جو تھا وہ سمندر پھٹ گیا, اور وہ سمندر جب پھٹا تو وہ نعمت بن گیا بنی اسرائیل کے لیے, مگر فرعون کے لیے نعمت نہیں بنا. اس لیے دوسروں کی نعمت کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے نعمت ہو, ہمارے لیے وہ نعمت نہ ہو. And when we made an appointment with Moses for 40 nights, you took up the calf in his absence and you were the wrongdoers. یہ بے صبری ہے بنی اسرائیل کی. آپ دیکھیں عقیدہ ان کا ہمیشہ جو تھا نا وہ خراب تھا. یہ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل میں لوگ تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے لے کے گئے, اور کوہ سینا کے نیچے وہاں تھے. پھر اللہ نے دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ وہاں پہ پہاڑ کے اوپر آئیں, اور ان کی جب وہ وہاں غیر موجودگی میں انہوں نے جو تھے, جب ان کے نبی وہاں موجود نہیں تھے, انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی. اور اس سے کیا پتہ چلا, وفاداری ان کی اللہ کے ساتھ نہیں تھی,
وفاداری اپنے نبی کے ساتھ نہیں تھی، وہ تھی تو وہ تو اور بنایا کیوں بچڑا؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جب وہ رہا کرتے تھے مصر کے اندر، بڑے متاثر تھے، مصر میں بڑے متاثر تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ جو تھے وہ جا کے بچڑے کو پوجا کرتے تھے، ان کے پاس پورے ٹیمپلز تھے وہاں پہ. تو اب جب یہ ان کو آزادی ملی تو انہوں نے کہا ہم بھی وہی کام کرتے ہیں کہ جو کہ جنہوں نے جو فرعون کے لوگ وہ کیا کرتے تھے. کبھی کبھی دیکھیے اس سے بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک جسمانی آزادی اور چیز ہے، ذہنی آزادی اور چیز ہے. کبھی کبھی انسان کو ایک جسمانی فزیکل لبریشن مل جاتی ہے، مگر ذہنی طور پہ وہ لبریٹ ہوتا نہیں، وہ رہتا ویسا ہی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا یہاں پہ ہمارے بھی براؤن صاحب ہوتے ہیں، ہم بھی جو ہیں ویسے ہی انہی کی طرح سے وہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مل گیا کہ بھائی جسمانی آزادی تو مل گئی ہے ان کو، مگر یہ کہ وہ غلامی میں چونکہ 400 سال تک رہے تھے تو ان کے اندر کوئی اعتماد نہیں تھا، ایک کہتے ہیں نا انفیریورٹی کمپلیکس تھا، ایک احساس کمتری تھا، اور کہ ہم ایڈیکویٹ نہیں ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے جب دیکھا تو اسی طرح سے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. دین وی pardoned you after that so that you might become grateful. تو ان کو معاف کر دیا. اور معاف کرنے کی نشانی کیا تھی؟ بنی اسرائیل کو جب معاف کیا تو توبہ کی کیا نشانی تھی؟ اینڈ وی گیو موزز دا بک اینڈ دا کرائٹیرین سو دیٹ یو مے بی گائیڈڈ. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب دی اور ایک فرقان دیا، فرق کرنے والی چیز کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. And when Moses said to his people, O my people, you have indeed wronged yourselves by taking up a calf. Now turn in repentance to your maker and slay your people. That is better for you with your maker. Then he accepted your repentance. Indeed, he is all relenting and merciful. تو یہ ایک خاص طور پہ ان کی خاص ایک توبہ ان کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ یہ تھی کہ جناب وہ اس کو قتل کر دیں جن لوگوں نے یہ ایسا کفر کا وہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے. تو اس لیے ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک ان کو بہت سخت سزا دی. And when you said, O Moses, we will not believe until we see Allah visibly, thereupon a thunderbolt seized you as you looked on. تو یہ بنی اسرائیل ایک خاص ان کے اندر ایک شک جو تھا اور سینسزم جو تھا نا ان کے اندر وہ نظر آتا ہے یہاں پہ، کہ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ ہے. اتنے معجزے دیکھے اور انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کے دل میں کوئی اللہ کے لیے اللہ کا خوف تھا یا اللہ کی محبت تھی. دیکھیے ہمارے دل میں جب کسی کے لیے محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. دیر از اے سینس آف لانگنگ، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو سی. مگر یہ اور ہم کہتے ہیں کہ جنت کے اندر بھی جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے دل میں بھی ان کے یہاں بھی یہی خواہش ہوگی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں. مگر بنی اسرائیل کا جو تھا وہ تو ایک اسکیپٹزم کی تھا، ان کے اندر شک تھا اور شبہ تھا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، وہ محبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے. دین وی ریز یو اپ آفٹر یور ڈیتھ سو دیٹ یو مے گیو تھینکس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھائی، ان کو موت دی، پھر اس کے بعد ان کو ایک زندگی دی تاکہ یہ کہ ان کو پتہ چلے. And we shaded you with clouds and we sent down on you manna and quails. Eat of the good things we have provided for you, and do not wrong us, but they used to wrong themselves. تو یہ قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، اس کا توجہ اس کی طرف کر رہا ہے کہ تم شکر گزار بن رہو. کہ جب وہ وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے تو سورج بہت تیز تھا، تو وہاں ایک بادل آ گیا ان کو کور کرنے کے لیے. اس کے بعد جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دیا، من بھی دیا، سلوہ بھی دیا. یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ چلتے رہے. تو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں، آیت نمبر 57 کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں. بٹ بیفور وی گو، ریئلی واٹ از اٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک اوے فرام ہم؟ آج کا جو یہ ہم نے 40 منٹ جو آپ نے مجھ سے سنا، کیا چیز ہے جو ہمیں اس کو لے کے جانی چاہیے؟ پہلی جو چیز جو ہمیں سمجھنی ہے اور ہمیں یاد رکھنی ہے آج کی، کہ اللہ کو اگر ہم پہچانتے ہیں تو اللہ کی صفت سے پہچانتے ہیں. اور سب سے خوبصورت جو اللہ نے اپنی صفت بتائی ہمیں آج، وہ اس کی صفت رحمت والی ہے کہ ہی از رحمان and رحیم. دوسری چیز جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ الحمدللہ، شکر گزاری. وی مسٹ بی تھینکفل کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. کاؤنٹ یور بلیسنگز والی ایک انگریزی کی کہتے ہیں نا. تیسری چیز جو آج ہم نے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیے نماز کو قائم کریں، نماز پکی طریقے سے پڑھیں. اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ستون ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، ایک تنبیہ بھی دی کہ دیکھو منافقت کے کام مت کرنا، واک یور ٹاک. اچھی بات کرو تو خود اچھا عمل بھی کرو. اس کے بعد کیا بتایا، دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے میں تبدیلی آئے تو جھوٹ کو چھوڑ دو. یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گی.
اس کے بعد ہم نے جو آج ابھی 4 اور اس میں پڑھی، اس میں دیکھا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اشرف المخلوق کیوں بنایا؟ ہم کیوں ہیں اشرف المخلوقات؟ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سیکھتے ہیں اور ہم سکھاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیکھیں، کسی عمر کے اندر بھی ہوں، علم ضرور حاصل کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آیت بھی آئے تو کسی کو پہنچا دو، ایک آیت بھی آئے اس کو پہنچا دی. علم حاصل کرنا، اس کو علم کو اس کو پہنچانا. پھر ہم نے دیکھا فرشتوں کی صفت دیکھی کہ ان کے اندر انکساری ہے، وہ بھی سوال کرتے ہیں. اگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہو تو ضرور سوال کریں. ڈو آسک، اللہ سے سوال کریں، اللہ سے پوچھیں. کئی دفعہ انسان کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ سے رجوع کریں، مگر اگر آپ کو علم ہے تو علم پہ تکبر نہ کریں. اف یو ڈونٹ نو آسک، اف یو ڈونٹ اینڈ اف یو نو ڈونٹ بی پراؤڈ. یہ والی بات. اچھا، نشانی کیا ہے کہ ہم اللہ سے آج اگر ہم ابھی توبہ کرتے ہیں تو نشانی کیا ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی؟ قرآن خود ہی بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا اس کتاب کا علم آپ میں بڑھانا شروع کر دے گا. اگر آپ کا اس کتاب میں علم بڑھ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو ہے توبہ کو قبول کر لیا. پھر آخر کی جو بات بتائی اور حضرت آدم کے تھرو ہمیں یہ بتائی، اللہ نے پہلا ان کو جو تنبیہ کی تھی اور ان کو نصیحت کی تھی، وہ کیا تھی؟ گناہ کے قریب مت جانا، گناہ کے قریب مت جانا، ادروائز تمہارا پاؤں پھسلے گا. سبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.